صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واقعہ تھوڑا سا طویل ہے، کوئی اس طرح سے واقعہ حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 صاحبزادے تھے، جن میں سے حضرت مضر، ربیہ اور انوار، یہ ایاد، یہ 4 صاحبزادے تھے۔ تو حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مضر کو جو اپنی سرخ چیزیں تھیں نا، سرخ چیزیں، وہ ساری حضرت مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ اور مضر کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ بڑا خوبصورت جس میں سرخ رنگت ہو، تو آپ کو اس وجہ سے مضر کہا جاتا ہے۔ حضرت مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی آپ کے والد کے نامی آپ کو جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ بیٹا اگر تمہارے اندر جائیداد میں جھگڑا ہو جائے تو تم بنی جرہم کے افی کے پاس چلے جانا اور وہاں جا کے اپنا فیصلہ کروا لینا۔ حضرت مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تینوں بھائی آپ چل پڑے۔ رستے میں جا رہے تھے تو ایک گھاس آیا اور گھاس گھنا تھا، وہاں کسی جانور کے چرنے کے نشان تھے، گھاس کھانے کے نشان تھے۔ تو ایک کہنے لگا، بھائی کہنے لگا، یہ جو جانور ہے نا یہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ دوسرا بولا یہ جو جانور ہے نا یہ جانور بھاگ کے آیا ہے۔ تیسرا بولا اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ چوتھا بولا اس کا پیچھے مالک بھی آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزر رہا تو ایک آدمی اونٹ تلاش کرنے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا یار میرا اس طرح اونٹ گم ہوا ہے۔ تو ایک نے بولا اچھا وہ ایسا ہے کہ ایک آنکھ سے وہ جو ہے بھینگا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اور ایسا ہے کہ وہ اندھا بھی ہے، اور ایسا ہے کہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے، اور ایسا ہے کہ وہ بھاگ کے آیا ہے۔ اس نے کہا میرا اونٹ تمہارے پاس ہے، مجھے میرا اونٹ دے دو۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تو فیصلہ کروانے کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے۔ چلو بادشاہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ اس کے پاس بنی جرہم کے بندے کے پاس پہنچے اور ان سے تعارف ہوا تو بتایا کہ ہم نزار کے بیٹے ہیں اور اس مسئلے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو اسی دوران اس نے اونٹ والے نے کہا کہ ان کے پاس میرا اونٹ ہے، یہ مجھے دے نہیں رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی تم اس کا اونٹ دے دو۔ اس نے کہا یہ واقعہ ہوا ہے۔ کہا تم نے پھر ایسے کیوں کہا؟ کہا بات یہ ہے میں نے اس وجہ سے اس کو کانا کہا ہے کہ کانا بندہ وہ ہوتا ہے جس کو نظر نہیں آتا، تھوڑا ادھر سے منہ مارا تھوڑا ادھر سے منہ مارا، تو گھاس کو میں نے دیکھا کچھ ٹھیک تھا کچھ چرا ہوا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہ کانا اونٹ ہے۔ پھر کہا یہ اندھا کیوں ہے؟ کہا اندھا وہ ہوتا ہے جو کبھی ادھر سے منہ مارتا ہے کبھی دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے، یہ سیدھا سٹریٹ نہیں چلا گیا، اور جو ہے نا کبھی ادھر سے منہ مارا کبھی ادھر سے گھاس کھائی، اس لیے اس کی علامت یہ ہے کہ یہ اندھا ہے۔ تیسرے نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ دم کٹی ہے، جو جانور جو مینگنیاں کرتا ہے وہ اس کے اندر اگر اس کی دم ہو تو وہ کٹ کٹ کے آتی ہے زمین کے اوپر، اور جو اس کی مینگنیاں تھی وہ سالم تھی اور بالکل جیسے اس کے جسم سے نکلتی ہیں ویسے ہی تھی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی دم نہیں تھی۔ چوتھے سے پوچھا بھئی تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ دوڑ کے آیا ہے؟ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جو دوڑ کے نہیں آتا وہ ایک جگہ سے ٹک کے کھاتا ہے اور سکون سے کھاتا ہے، اس کو میں نے دیکھا کچھ تھوڑا یہاں سے منہ مارا پھر دوڑ کے آگے چلا گیا، تو میں نے اندازہ کر لیا کہ واقعی دوڑ سے گیا ہے۔ وہ بنی جرہم کے آدمی نے کہا بھئی تم چلے جو تیرا اونٹ نہیں ملنے والا، ان کے پاس نہیں ہے، جا کے اپنا اونٹ تلاش کرو۔ اچھا اس کے بعد ایک بڑا لطیف معاملہ ہے، اس بندے نے کہا میں تمہاری تواضع کا انتظام کرتا ہوں، تم رات میرے پاس ٹھہرو۔ کہا میں تمہارے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس نے اعلیٰ قسم کا مشروب تیار کیا اور بکرے کا جو ہے گوشت تیار کیا اور ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب گوشت کھانے کے بعد ان کے کیا تبصرے تھے؟ ایک کہنے لگا کہ یہ جو مشروب مجھے پلایا گیا ہے نا یہ قبر کے اوپر انگور کی بیل اگی تھی وہاں سے انگور توڑ کے لایا ہے۔ دوسرے نے کہا یہ جو ہمیں گوشت کھلایا گیا ہے نا اس گوشت کے یہ جو جانور ہے نا اس نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ تیسرے نے کہا یہ جو آدمی ہے نا یہ حلال زیادہ نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا یار بندہ تو ہے برا لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اس نے وہ بنی جرہم کے آدمی نے یہ بات سنی، اس نے کہا باقی 3 باتیں تو ٹھیک ہے اور میں ان سے تصدیق کر لیتا ہوں، جو گوشت لے کر آیا ہے جو یہ لے کر آیا ہے مشروب، لیکن میں اپنی بارے میں تو میں اپنی والدہ سے پوچھ سکتا ہوں۔ کہنے لگا میں وہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور جا کے اس سے پوچھا صحیح سی بتاؤ جو صحیح بات ہے مجھے وہ بتاؤ۔ تو اس کی والدہ نے کہا تیرا باپ سردار تھا اور اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو میں نے کہا ایسی دولت ویران ہو جائے گی تو پھر تو میں نے کسی اور سے یہ معاملہ کروایا، تو پیدا ہو گیا۔ اور باقی رہا یہ معاملہ کہ وہ جو مشروب تھا
وہ اس بندے سے پوچھا جو لے کر آیا تھا. اس نے کہا ہاں تیرے باپ کی قبر کے اوپر انگوروں کی بیل لگی ہوئی تھی, میں وہاں سے انگور توڑ کے لایا تھا اور ان کو کشید کر کے یہ مشروب بنایا تھا. اور تیسرے بندے سے پوچھا یہ گوشت جو ہے تو لے کر آیا ہے تو کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو بکری کا بچہ تھا یہ جب چھوٹا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ روتا تھا دودھ کے لیے, تو ایک کتیا سوئی جو ہے اس کے بچے دیے ہوئے تھے تو میں نے اس کو کتیا کا دودھ پلا دیا. اور چوتھا آدمی تو وہ اس کا اخلاق اچھا تھا, اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے کہا بھائی تم فیصلہ میں تمہارا نہیں کر سکتا ہوں, تم اپنا فیصلہ اتنے عقل مند ہونے کے باوجود میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو. تو یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے آبا کو کتنی عقل سے نوازا تھا. یہ حضرت مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی, آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے, نا امید ہو گئے. جب نا امید ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو اولاد عطا فرمائی جس کا نام آپ نے الیاس رکھا. اس کو الیاس پڑھا ہے, بعد میں الیاس کا ہے. الیاس کہتے ہیں وہ جو سن نا امیدی کی عمر کو پہنچ جائے, تو نا امیدی کی عمر کو جا کے یہ حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے, اس لیے ان کا نام ہی الیاس رکھ دیا گیا. حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے 3 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام مدرکہ ہے. مدرک ادراک سے ہے, پا لینا. ایک دن یہ اپنے جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے, تو اونٹ چراتے چراتے اچانک سے خرگوش نکلا اور سارے اونٹ بدک کے بھاگ کے چلے گئے. تو والد نے کہا تم ایسا کرو, ایک کو کہا کوئی اونٹ لے کر آئے اور کوئی خرگوش کو پکڑ کے شکار تیار کرے اور کوئی جو ہے پیچھے رکھوالی کرے. تو حضرت مدرکہ جو تھے, حضرت مدرکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اونٹوں کے پیچھے چلے گئے اور حضرت جناب دوسرے جو تھے ان کا نام عامر تھا اور ان کا نام عمر تھا. عمر مدرکہ کا نام تھا اور دوسرے کا نام عامر تھا. عامر نے جناب کھانا بنایا اور تیار کیا اور وہ اونٹ لے کر آئے. جب وہ اونٹ لے کر آئے اور امید نہیں تھی کہ اونٹ آ جائیں گے, اونٹ آنے کی وجہ سے باپ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ تو مدرکہ ہے, تو اونٹوں کو پانے والا ہے. اور جس نے کھانا پکایا تھا تو طابخہ ہے, تو کھانا پکانے, طابخ کھانا پکانے والا, طابخہ کھانا پکانے والا ہے. تو اس کے بعد اصل نام چھپ گیا اور یہی نام لوگوں کے اندر معروف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خزیمہ عطا فرمایا, مدرکہ کو. خزیمہ خزم سے ہے, خزم کہتے ہیں بکھرے ہوئے موتی. یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ اللہ نے ہر اس وقت کا کمال اور موتی ان کی ذات میں جمع کر دیے ہوئے تھے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کنانہ عطا فرمائے. کنانہ کہتے ہیں ترکش کو, جو تیر جہاں رکھا جاتا ہے ترکش, اس کو کنانہ کہتے ہیں. آپ اپنے زمانے کی اتنے معزز تھے کہ سارا عرب آپ کے پاس آ کے پناہ لیتا تھا, آپ سب کے ملجا و ماوا تھے, اس وجہ سے آپ کو کنانہ کہا جاتا ہے. اور کنانہ کو اللہ رب العالمین نے نظر عطا فرمایا, اور نظر اصل نام ان کا کیس تھا. پھر نظر کیوں کہتے ہیں؟ ان کا چہرہ حضور کے نور سے اتنا چمکتا تھا, اتنا روشن تھا کہ ان کا اصل نام چھپ گیا اور لوگوں نے یہ سر کہتے ہیں اور چند مکھنا اور سونے مکھڑے والے اور جناب سونیا, تو آپ کو نام نظر ہی پڑ گیا, کو خوبصورت چہرے والے, چمکتے چہرے والا, تو آپ کی کیا بات ہے. ان کو اللہ رب العالمین نے مالک عطا فرمایا. مالک کو اللہ تعالیٰ نے فہر عطا فرمائے, اور فہر ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد میں برکت عطا فرمائی, اور یہاں سے قریش کی آبا جو ہے بنیاد رکھی گئی, اور ان کی اولاد کو قریش کہا جانے لگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر قریش سے ہیں. قریش کے متعدد قبائل ہیں. حضرت فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غالب عطا فرمائے. حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. حضرت لوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عالم فاضل شخص تھے کہ پورا عرب آپ کا خطبہ سنا کرتا تھا. آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور جمعے کے دن ان کو خطبہ دیا کرتے تھے, ہر ہفتے بعد ان کو درس دیا کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت اور اخلاقیات کا درس دیتے تھے. آپ کے خطبے آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے. حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب جا کے حضور سے مل جاتا ہے. حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے. حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا نام کلاب نہیں تھا, زید نام تھا, لیکن یہ کتوں کے ساتھ شکار کرتے تھے, شکاری کتے رکھے ہوئے تھے, اس وجہ سے ان کو کلاب کہا جانے لگا. حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے قصی عطا فرمائے, ایک بڑا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے. حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب حضور کا نسب پہنچا تو خانہ کعبہ کی تولیت ان سے چھن چکی تھی اس سے پہلے,
اور خانہ کعبہ کی تولیت کسی اور کے پاس تھی. حتیٰ کہ آپ کی جب شادی ہوئی اللہ رب العالمین نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے, اس میں سے ایک عبد مناف ہے. تو آپ کی جو بیگم تھی, بیوی آپ کی بیوی کے خاندان کے اندر یہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی. تو اس کے باپ نے بنو جو ہے نا اغشان یا غبشان, ان کو یہ تولیت عطا فرما دی. حضرت قصی نے ان کو مال دے کر خانہ کعبہ کی تولیت لے لی. جب تولیت لے لی تو بنو خزاعہ کو بڑا برا لگا, وہ جنگ کرنے کے لیے حضرت قصی کے پاس آ گئے. حضرت قصی سے بڑی خون ریز جنگ ہوئی, بڑا خون بہا اس کے اندر, اور پھر یہ ہوا کہ فیصلہ کروا لیا جائے. ایک عمر نام کے بندے سے, عمر بن عوف سے فیصلہ کروا لو. وہ عمر بن عوف نے فیصلہ کیا کہ یہ قصی حق پہ تھا, تم نے آ کے حملہ کیا ہے, لہذا تولیت اسی کی رہے گی. حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں جو بڑے ہی عقل مند اور صاحب علم تھے, اور لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے اور لوگ ان کی بات کو سنتے تھے. یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بت پرستی سے منع کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے, ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پاک صاف کیا تھا, تو اس کے بعد بنو جرہم آئے. بنو جرہم سے لڑائی کر کے بنو خزاعہ آئے. بنو خزاعہ میں پہلا شخص عمر بن لوہی تھا, جس نے شام سے بت لا کے خانہ کعبہ میں رکھے تھے, اور اس کے بعد سے لے کر بت اب تک خانہ کعبہ میں تھے. اور حضرت قصی نے ان کو لوگوں کو منع کیا کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد مناف عطا فرمائے. حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہاشم عطا فرمائے, اور ہاشم کو حضرت عبد المطلب عطا فرمائے, جن کا اصل نام شیبہ تھا. شیبہ کہتے ہیں وہ آدمی جس کے سر کے بال سفید ہوں. آپ جب بچپن میں تھے, آپ پیدا ہوئے تھے, تو آپ کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی, اس وجہ سے آپ کو شیبہ ہی نام رکھ دیا گیا, اور پھر آپ کو عبد المطلب کہا جانے لگا. اور ان کو اللہ رب العالمین نے نور والے حضرت عبداللہ عطا فرمائے, اور حضرت عبداللہ کو اللہ رب العالمین نے کائنات کا سردار امام الانبیاء ختم الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائے. بے حد بے حساب مرتبہ رحمتیں اور برکات اور سلامتی ہو ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کا نور امانتاً اپنے پاس رکھا, اور پھر اس کا حق ادا کیا کہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے دنیا کے مشاغل اور شور و غل اور عیش و عشرت کی طرف توجہ ہی نہیں دی, بلکہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس امانت کا حق ادا کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام کے نور کو حضرت عبداللہ تک پہنچایا, جہاں سے اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہمیں سب کو عطا فرمائی. اور پھر ہم اس ولادت کی گھڑی یہ کہتے ہیں, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے ان شرف و عزت والی ہستیوں کا تذکرہ سماعت کیا جن کو خالق کائنات نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں شامل فرمایا. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے, نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے, کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, جھلک سے جن کی فلک ہے روشن, وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانوں حضرت علامہ نصیر احمد شرکپوری, محمد ناصر ارشد اور حضرت علامہ ممتاز احمد ربانی ایڈوکیٹ, آپ تمام احباب کا مشکور ہوں. ناظرین, انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان میاں شہزاد احمد کو اجازت دیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Studio 99 Production House.